إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الجھنیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا میزبان عبد الباسط، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی مجلس میں جو گفتگو کی تھی وہ شرم و حیا کے فقدان کے تعلق سے تھی، اور آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے، اور آج کے ہمارے اس سماج میں بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی ضرورت ہے اور شریعت نے جس کا مطالبہ کیا ہے، وہ ہے غیرت کا بحران، یعنی جس کا شریعت مطالبہ کرتی ہے، جو صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے، آج اسی کا بحران ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا اپنے شیخ محترم سے، شیخ غیرت کسے کہتے ہیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ غیرت شرم و حیا سے جڑی ہوئی ایک صفت ہے جو انسان کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت و آبرو کے سلسلے میں ہمیشہ حساس رکھتی ہے۔ ایک ایسی صفت ہے غیرت جو انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مقام اور مرتبے کی حفاظت کرتی ہے، نہ صرف اس کی اپنی ذات، اس کے اپنے گھر والوں کی عزت و ناموس سب کی حفاظت کرتی ہے یہ صفت۔ اور عموماً یہ صفت اس وقت انسان کے اندر بیدار ہوتی ہے جب انسان کی انا اور انسان کی خودی کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اس وقت خصوصاً یہ صفت بہت زیادہ انسان کے اندر بیدار ہو ہوتی ہے۔ جاتی ہے۔ اور اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اور اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں، اس کے کچھ مثبت اثرات بھی ہیں، کبھی یہ منفی شکل بھی اختیار کر جاتی ہے، جیسا کہ ہم اپنی گفتگو میں آپ کو آگے بتائیں گے۔ تو یہ صفت جو غیرت کی صفت ہے شیخ، کیا جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے جس کو دوسرے محدثین نے بھی بڑی تفصیل سے روایت کی۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ اختصار کے ساتھ مروی ہے۔ عمر بن میمون الاودی رحمۃ اللہ علیہ یمن میں رہتے تھے، انہوں نے زمانے جاہلیت بھی پایا اور اسلام کا زمانہ بھی پایا۔ عمر بن میمون الاودی رحمۃ اللہ علیہ اسلام سے پہلے دیکھا ہوا ایک منظر اور ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک بندریا ایک بندر کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی۔ اچانک دوسرا بندر آیا، تو یہ بندریا جو اس بندر کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی اور جا کر اس بندر کے ساتھ گئی، اس بندر کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا جی، اور منہ کالا کر کے پھر لوٹ کر آئی اور اس بندر کے پہلو میں سو گئی۔ جیسے ہی یہ بندر جاگا تو اس کو اس بندریا کے پاس ایک بو محسوس ہوئی۔ بندر کی قوت شامہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس بو سے اس بندر نے محسوس کر لیا، معلوم کر لیا کہ اس بندریا نے گویا بدکاری کی ہے کسی بندر کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ بندر گیا، کئی بندروں کو ساتھ لے کر آیا، اور باقاعدہ یہ جو دو بندر جنہوں نے بدکاری کی تھی، سارے بندروں نے مل کر ان دونوں کو رجم کر دیا، سنسار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عمر بن میمون الاودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی اس غیرت کو دیکھا تو میرا جذبہ غیرت بھی جاگ اٹھا، میں نے بھی ایک دو پتھر مار دیے۔ عجیب و غریب واقعہ۔ اور دیکھیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیوں جانتے ہیں؟ بندر جو ہے زنا پہ رجم کرے، سنسار کرے، یقیناً ہو نہ ہو، اس لیے کہ رجم اور سنسار کرنے کا حکم پچھلی شریعتوں میں بھی رہا۔ جی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی وہی حکم تھا زنا کے حوالے سے۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے انسانوں کو کبھی یہ رجم کرتے ہوئے دیکھا ہو
اور بندر تو نقالی میں بڑا مشہور ہوتا ہے. تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ غیرت کا جذبہ صرف انسانوں کے اندر نہیں، یہ جذبہ کسی حد تک جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے. اگر اس جذبے سے انسان عاری ہو جائے، اس صفت سے انسان عاری ہو جائے، بے غیرت بن جائے، تو واللہ ہم اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ جانوروں جیسے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. قرآن جا بجا کہتا ہے کہ یہ انسان کبھی انسانیت کے اعلیٰ مراتب سے اس طرح گر جاتا ہے اور انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں وہ داخل ہو جاتا ہے. تو شیخ، شریعت یہ صفت غیرت کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ شریعت نے اس صفت کو بڑی اہمیت دی ہے. چنانچہ ابو داؤد کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من الغیرة ما يحبها اللہ وان من الغیرة ما یبغضها اللہ. کہا کہ غیرت کا ایک پہلو ایسا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور غیرت کا ایک پہلو ایسا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغِيرَةُ فِي الرِّيبَةِ. غیرت کا وہ پہلو جو اللہ کو بہت پسند ہے، وہ پہلو کہ انسان کا جذبہ غیرت وہاں جاگے جہاں واقعتاً کوئی شک و شبے کی بات وہ دیکھ رہا ہے. جی. وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغِيرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ. کہا کہ غیرت کا وہ پہلو جو اللہ کو ناپسند ہے، تو ایسی غیرت جو بے جا اور بلا سبب جو ہے انسان کے اندر جاگے، وہ اللہ کو ناپسند ہے. تو پتہ چلا کہ غیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. یہ ایسی صفت ہے جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس سے فرمایا کہ جب مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، وہ معراج کی رات کی بات تھی سمجھیے، تو کہا کہ میں نے جنت میں ایک عالیشان محل دیکھا. میں نے فرشتوں سے پوچھا کس کا محل ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. میں نے داخل ہونا چاہا اس محل میں، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل کے قریب پہلو میں ایک خاتون بیٹھی وضو کر رہی ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون خاتون ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ عمر کی بیوی ہے. کہا کہ عمر، جیسے ہی میں نے سنا کہ وہ تمہاری بیوی ہے تو تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی اور میں اس محل میں داخل نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے سلسلے میں بھی میرا جذبہ غیرت جاگے گا؟ کیا آپ کے سلسلے میں تو میرا جذبہ غیرت نہیں جاگے گا؟ یعنی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کی عزت و آبرو، اپنی بیوی کی عزت و ناموس کے حوالے سے کوئی غیرت مند ہوتا ہے تو یہ ہونا چاہیے. شریعت چاہتی ہے کہ صفت ہو. جس وقت وہ آیت نازل ہوئی سورہ نور کی کہ اگر کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو تو زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں، تبھی زنا ثابت ہوگا. جی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی، اگر میں اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں تو کیا میں 4 لوگوں کو بلا کے بتاؤں کہ دیکھو میری بیوی زنا کر رہی ہے؟ میں تو اللہ کے نبی بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی کام کروں گا کہ تلوار نکالوں گا اور اس کا سر تھن سے جدا کر دوں گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے کیا؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہے. یہ سب حدیثیں بتاتی ہیں کہ شریعت نے غیرت کو کہا کہ ایک بہت اچھی صفت ہے، بہت اعلیٰ صفت. جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی. کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اللہ نہ کرے اس حالت میں پاتا ہے تو اسے 4 گواہ کی جگہ 4 قسمیں کھا لے. وہ 4 قسمیں اگر وہ کھا کر قاضی کے سامنے عدالت میں گواہی دیتے 4 مرتبہ قسمیں کھا کر میں نے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ثابت ہو جائے گا جرم. تو کہنا یہ کہ شریعت صفت غیرت کو اچھی نظروں سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے. غیرت کی زندگی ہی اچھی زندگی، مثالی زندگی، اور بے غیرتی کی زندگی جو ہے یہ اچھی زندگی نہیں ہے شریعت کی نظروں میں بھی. تو رشتے زوجیت کو نبھانے میں اس صفت کا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی صفت ہے غیرت جو انسان کی عزت و ناموس کا تحفظ کرتی ہے، اور نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے
بیوی بچوں اپنی بیٹیوں کی عزت و ناموس کے حوالے سے یہ صفت انسان کو حساس بنا دیتی ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رشتہ زوجیت میں اس صفت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اگر شوہر کے اندر غیرت رہے گی تبھی وہ اپنی بیوی کی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکے گا. اگر اس کے اندر غیرت نہ ہو تو پھر وہ تو دیوس ہو جائے گا. دیوسیت ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے دیوسیت. تو انسان کے اندر یہ صفت غیرت خصوصاً ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے کہا کہ یہ صفت انسان کو اپنی بیوی کی عزت و ناموس اور عزت و آبرو کی حفاظت پہ آمادہ کرتی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ سچی محبت کی علامت ہے، سچی محبت کی دلیل. بیوی سے اگر سچی محبت ہوگی تو جذبہ غیرت جاگے گا، بالکل، اور سچی محبت نہ ہوگی تو جذبہ غیرت نہیں جاگے گا. بالکل. انشاءاللہ العزیز شیخ قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد جلدہ اٹھیں گے. ناظرین کرام، اور غیرت کے تعلق سے بقیہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، کہیں جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے شیخ محترم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے کہ ازدواجی زندگی میں غیرت کی صفت کیا کردار ادا کرتی ہے. ابھی وہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ہمیں وقفے پہ جانا پڑا تھا. میں چاہوں گا کہ شیخ اپنی بات مکمل کریں. جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ شوہر کے اندر اگر غیرت پائی جاتی ہے تو یہ اس کی سچی محبت کی دلیل ہے. بے شک. اور اسی غیرت کے ذریعے سے وہ اپنی بیوی کی عزت و آبرو اور عزت و ناموس کی حفاظت کر سکے گا. بے شک. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے. جی. تو دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. جی. جو بظاہر اجنبی لگ رہا تھا. جی. تو پیارے نبی کا چہرہ بدل گیا. سبحان اللہ. اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی کے بدلتے چہرے کو پڑھ لیا اور فوراً کہا، اللہ کے نبی، وہ میرے رضائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی، جی، دودھ شریک بھائی، دودھ شریک بھائی ہیں میرے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انظرن من اخوانکن فانما الرضاعۃ من المجاعہ. جی. کہا کہ دیکھ لو، اچھی طرح دیکھ لو کہ کون تمہارے رضائی بھائی ہیں، اس لیے کہ رضاعت وہی معتبر ہوتی ہے جو بچپن میں ہوتی ہے جبکہ دودھ سے بچے کی بھوک مٹتی ہو. بے شک. یہ کیا چیز ہے؟ یہ غیرت اگر ہوتی ہے تو اپنی بیوی، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے حوالے سے انسان بہت باغیرت ہو جاتا ہے، اور اس کی حیثیت ان کی اپنے گھر کی عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی کی ہو جاتی ہے. بے شک. غزوہ خندق میں ایک واقعہ یہ بھی تو آتا ہے. ایک صحابی جو ابھی ابھی ان کی قریب میں شادی ہوئی تھی، درمیان میں اجازت لے کر پیارے نبی سے گھر جانے لگے. پیارے نبی نے ان کو اجازت دے دی. جب وہ قریب پہنچے تو اپنی دلہن کو دیکھا کہ وہ دروازے پر آ کھڑی ہیں. دلہن کو جب دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھا تو ان کی غیرت جاگ گئی. فوراً تلوار نکال لی غصے میں. دلہن نے کہا کہ جلدی نہ کیجیے، ذرا گھر کے اندر جا کر دیکھیے. گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا ہے. اس اژدہے اور سانپ کی وجہ سے وہ دلہن نکل کے باہر کھڑی تھی. وہ اژدہا کیا جن تھا، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. صحابی نے اس پہ وار کر دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ سانپ جلدی مرا یا یہ صحابی کی پونت پہ لے، یعنی جن تھا وہ فوراً انتقام بھی لے لیا گیا ان سے. انسان کو یہ جذبہ غیرت اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے اس طرح جو ہے ان کی عزت و ناموس کا محافظ بناتا ہے. یہ اچھی چیز ہے، اور یہی مطلب ہے کہ وہ غیرت جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ شک اور شبے کی جگہ انسان کا جذبہ غیرت جائے. ہاں، کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بیجا غیرت ہوتی ہے اور غیرت کے نام پر وہ شکی مزاج بن جاتا ہے. بے شک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سمجھ لیں نا، دونوں میں فرق کرنا چاہیے ہم کو. جی ہاں، جہاں شبہ ہے وہاں غیرت نہ جاگے تو بھی غلط. جہاں کوئی شبہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بیوی کسی اجنبی سے ہنسی مذاق کر رہی ہے اور ہمیں کچھ برا نہ لگے، مطلب یہ کہ ہمارے اندر غیرت کی کمی ہے. جہاں شبہ ہے وہاں یہ غیرت کا جذبہ جاگنا چاہیے. البتہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بے جا جذبہ غیرت انسان کے اندر ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ خامخواہ اپنی بیوی کے اوپر شک کرنا
اور بعد بعد پہ اس کے جذبہ غیرت کا جاگنا، یہ غیرت اللہ کو پسند نہیں. وہی آپ نے فرمایا فَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغِيرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، کہ غیرت کا وہ پہلو جو اللہ کو ناپسند ہے کہ وہ انسان کا جذبہ غیرت ایسی جگہ جاگے جہاں کوئی ریزن نہیں ہے شک کرنے کا، جہاں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے، خواہ مخواہ وہ شک کر کے اور بار بار اپنی بیوی کو اپنی غیرت کی زد میں لا کے اس کو تکلیف دیتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، تو یہ غیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو شیخ آج آپ یا ہم بہت ساری بےغیرتی کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو بےغیرتی کی یہ عملی مظاہر کیا ہیں؟ بے غیرتی کے عملی مظاہر جتنے چاہیے اتنے ملتے ہیں، خصوصاً اس دور میں جب ہر طرف مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، مغربی تہذیب کا بول بالا ہے. یہ تہذیب ہی انسان کو فطرت سے باغی بناتی ہے. یہ ایسی تہذیب ہے جو انسان کے اندر سے شرم و حیا اور جذبہ غیرت کا خاتمہ کرتی ہے. تو اس کے کتنے مظاہر آپ کو چاہیے قدم قدم پہ دیکھنے میں ملیں گے. آج بتائیے، ایک شوہر جو اپنی بیوی کو بنا سوار کر گھر سے بے پردہ لے کے نکلتا ہے، گزر رہا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی بیوی کو، اور اس کا جذبہ غیرت جاگتا نہیں، بے غیرتی ہے. یہ ایک باپ اپنی نوجوان بیٹی کو بے پردہ لے کے نکل رہا ہے، ساری دنیا کی نظریں اس کی بیٹی پر ہے، غیر ذمہ دار ہے باپ، اور بے غیرتی کا بہت بڑا مظہر ہے یہ. ابھی تو نکلنے کی بات ہی ختم ہوگی شیخ، ابھی تو وہ خود نہیں جاتی ہے اکیلے. بالکل باپ کے پاس نہ وقت کہاں ہے کہ ساتھ میں جائے بیٹی بالکل بالکل وہ خود بھی جاتی ہے، جی. اور باپ کو بالکل یہ فرصت ہی نہیں ملتی وہ یہ دیکھے کہ یہ کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے. یہ سب بے غیرتی کے بڑے مظاہر ہیں. بھائی ہے مثلا دیکھ رہا ہے کہ بہنیں بے پردہ نکل رہی ہیں، بے پردہ جا رہی ہیں، بند سنور کے جا رہی ہیں، جی، اور غیرت نہ جاگے، بس مجھے کیا لینا دینا اس سے. یہ سب بے غیرتی کے ایسے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی شوہر دیکھے کہ اس کی بیوی کسی سے مصافحہ کر رہی ہے، جی، اور اس کا جذبہ غیرت نہ جاگے. ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ، بیوی جو ہے دوسروں سے، اجنبی مردوں سے، بھلے سے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہنسی مذاق کر رہی ہے، چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، اور یہ ماشاءاللہ ایسی خاموش بیٹھا، نعوذ باللہ. یہ سب بے غیرتی کے وہ مظاہر ہیں جو افسوس کے ساتھ بہت سارے گھروں میں اور بہت سارے خاندانوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. واللہ مغربی تہذیب نے انسان کی جن صفات کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے ان میں سے شرم و حیا اور جذبہ غیرت بھی ہے. بے شک. تو شیخ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ غیرت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کے اندر یہ صفت بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر پائی جائے، وہ کیا کرے، کیسے اس سے نجات پائے؟ صحیح ہے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ جذبہ غیرت بہت زیادہ ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ کیسے نجات پائیں؟ سب سے پہلے انسان کو احساس کرنا چاہیے کہ میرے اندر ضرورت سے زیادہ یہ صفت ہے. جی. کیونکہ اگر یہ صفت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، حد سے بڑھتی ہے، تو وہاں سے انسان ظلم کرنے لگتا ہے اپنی بیوی پر. جی. تو اگر انسان کے اندر یہ صفت ضرورت سے زیادہ ہو، پہلے وہ اس کا احساس کرے، کیونکہ احساس اصلاح کی سمت پہلا قدم ہے. پہلے وہ اس صفت کا احساس کرے، اور احساس کرنے کے بعد خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، دعاؤں کا سہارا لے. دیکھیے سبحان اللہ، انسان کے اندر بنیادی تبدیلیاں جو بھی آتی ہیں اس میں دعاؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے. دعائیں انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں. آپ کو کچھ بھی بننا ہو اللہ سے مانگی، اللہ بنائے گا. کوئی برائی ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی کوتاہی، اللہ سے مانگی، اللہ اسے پاک کرے گا. قرآن مجید نے کہا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، کہ تم پر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو کبھی تم میں سے کوئی پاک نہ ہوتا. بالکل. اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. وہ منفی صفات سے، غلط صفات سے بندوں کو پاک کرتا ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے. پیارے نبی مانگتے تھے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سیئها لا يصرف عني سیئها إلا أنت، کہ پروردگارہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے، کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، اور برے اخلاق سے مجھے بچا لے، برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے، برے اخلاق کو مجھ سے تو ہی پھیر سکتا ہے. دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. ان دعاؤں کے ذریعے سے انسان
اپنی صفت کو جو کہ حد سے تجاوز کرنے والی غیرت ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور اس کا ایک عملی واقعہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. جی بالکل. جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا ام سلمہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی یہ تھی جس خاتون نے بھی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ اگر بیوہ ہو جاتی آپ اس کی قربانیوں کے مد نظر اسے ام المومنین بناتے. جب آپ نے ان کو پیغام دیا تو حضرت ام سلمہ کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات تھی یہ. بالکل. لیکن انہوں نے ایک عذر پیش کیا، کہا اللہ کے نبی کہ میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے، میں آپ کے پیغام کو رد تو نہیں کرنا چاہتی مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے. اب آپ کی اور بیویاں ہیں، آپ کی اور بیویاں ہیں، میں آپ کی بیوی بنوں گی، اس سوکن پن کے رشتے کی وجہ سے کہیں آپ کی شان میں کبھی زندگی میں گستاخی نہ کر بیٹھوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا رہی تمہاری غیرت ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ اسے کم کرے گا. رہی تمہاری غیرت ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ اسے کم کرے گا. تو دیکھیے پتہ چلا کہ انسان دعا کے ذریعے سے اگر ضرورت سے زیادہ وہ جذبہ غیرت جس کے ذریعے سے دوسروں پہ ظلم کر بیٹھتا ایسا ہے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس صفت کو جائز حد میں اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کر کے چھوڑیں گے. جزاک اللہ خیراً. ناظرین کرام، آج ہمارے سماج میں جو غیرت کا بحران ہے اور جو بے غیرتی کا چاروں طرف چرچا ہے اور ہر شخص بے غیرتی کا شکار ہو گیا ہے، ایسی حالت میں ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر غیرت پیدا کرے. کیونکہ اگر غیرت نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی اپنے گھروں میں پائی جانے والی بیماریاں، پائی جانے والی جو معصیتیں ہیں اور جو فواحش کا ارتکاب ہوتا ہے، جو ننگا پن ہے اور جو بے حجابی ہے، اس تعلق سے کبھی بھی ہم حساس نہیں بن پائیں گے اور کبھی بھی ہم اپنے عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. خاص طور سے اپنے محرمات کے اندر، اپنی بیٹی ہو، اپنی بیوی ہو، اپنی ماں ہو، بھانجی ہو، بھتیجی ہو، اپنی بیٹیاں ہوں، ان کے تعلق سے ہمارے اندر کبھی بھی جذبہ غیرت بیدار نہیں ہو پائے گا. تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اس صفت کے لیے دعا کریں. جہاں بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اس صفت کو بھی اللہ رب العالمین سے مانگیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس صفت سے متصف فرمائے تاکہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اللہ العالمین وہ دور ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.